نماز جمعہ کے بارے میں بہت پوچھا جاتا ہے اور آپ نے اس سے پہلے بہت لوگوں کو پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا اس بارے میں، لیکن میں جس موضوع کے بارے میں مجھ سے بہت پوچھا جاتا ہے میں ہمیشہ اسی کا انتخاب کرتا ہوں، لیکن کافی عرصہ میں نہیں آ پاتا بیان کرنے کے لیے کیونکہ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے، اور جب جیسے ہی الحمدللہ بہتری ہوتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ تک وہ مسئلہ پہنچاؤں اور اس کو میں بیان کروں۔ اب نماز جمعہ کے بارے میں آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا، لیکن یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ نماز جمعہ جو ہے وہ اسلام کی سب نمازوں میں سے افضل ترین نماز ہے، لیکن یہاں باقی فرائض نمازوں کی بھی فضیلت کو ذہن میں رکھیے کہ مسلم شریف کی جو حدیث ہے اس میں ہے کہ بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان نماز کا فرق ہے، اور اسی طرح نماز کو قائم رکھنا نہ کہ مشرکین میں سے ہو جانا قرآن کا حکم ہے۔ اب یہاں فرض نماز کی ایک اور بات کہ وہاں یہ ہے کہ بعض فقہا نے اس بارے میں سخت رویہ اختیار کیا، بعد میں تھوڑا نرم اختیار کیا ہے۔ اب ان کے بقول وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بے نمازی ہے جو نماز کا پابند نہیں ہے تو ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس بے نمازی کو کوڑے مارے جائیں، یا اس بے نمازی کو آپ قید خانے میں ڈال دیں، یا اور بعض نے تو واجب القدر قرار دیا، اور بعض نے تو یہاں تک ان پر کفر کا فتویٰ دیا۔ اب یہاں یہ فرض نمازوں کی بات ہے، تو جمعہ کے بارے میں تو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ جو بہت مشہور روایت ہے کہ اگر کسی نے 3 جمعے نہیں پڑھے لگاتار تو وہ دار اسلام سے نکل جاتا ہے۔ وہ ایک ڈیفرنٹ طرح کا بیان ہے، وہ یہاں آپ کو کیونکہ میں آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ اگر کسی نے 3 جمعے نہیں پڑھے اللہ رب العزت اس کو اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا امکان ہے کہ اللہ رب العزت اس کا جو ایمان ہے وہ سلب کر لے۔ اللہ اکبر۔ تو جمعے کے بارے میں ویسے تو ایک فرض نماز کی معافی نہیں ہے، اور یہاں تو جمعے 3 جمعوں کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں بھی بیان کروں کہ ایک جمعہ چھوڑنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو آپ خود ہی سوچیں کہ جو لوگ اتنا عرصہ معاذ اللہ اگر وہ کئی سال کئی جمعے چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ خود ہی سوچیں کہ اگر وہ بار بار گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہے ہیں تو ان کو اپنا احتساب خود ہی کر لینا چاہیے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔ تو یہاں میں آپ سب سے میری گزارش یہی ہے کہ خدا را آپ اپنی دنیا اور آخرت کی فکر کریں۔ اگر کسی سے نمازیں چھوٹ گئیں، اگر کسی سے جمعہ چھوٹ گئے تو خدا کے واسطے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے مالک و مولا سے گڑ گڑا کے معافی مانگی ہے۔ وہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ معاف فرماتا ہے اپنے بندوں کو، لیکن شرط یہ ہے کہ سچے دل سے آپ جو ہے وہ معافی مانگیں، اور آئندہ سے آپ یہ غلطی نہ کریں تو آپ مالک و مولا آپ کو معاف فرمائے گا، اور جتنی آپ کی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ ادا کریں۔ جمعے کی آپ قضا نہیں کر سکتے، اس لیے بہت سختی ہے اس بارے میں کہ خدا را کبھی بھی جمعہ جو ہے اس کی نماز مت چھوڑیے۔ آ جائیے ان مسائل کی طرف جو اکثر لوگ اس میں غلطیاں کرتے ہیں جمعے کی نماز میں۔ یہاں یہ ہے کہ آپ نے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ آپ نے جب بھی جمعہ مبارک کو آپ نے غسل کرنا ہے، افضل ترین ہے، اس کے ساتھ آپ نے صاف ستھرے دھلے کپڑے پہننے ہیں اور آپ نے خوشبو لگانی ہے۔ یہاں صاف ستھرے کپڑوں سے آیا کہ باہر کے ملکوں میں بھی دیکھا گیا ہے، یہاں بھی دیکھا گیا ہے کہ اب لوگ اکثر جو ہے نا وہ ایسا عذر بنا لیتے ہیں کہ آپ یقین جانیے کہ اس کی آپ کو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ ایک تو آپ جمعہ چھوڑ رہے ہیں، اور ایک آپ عذر جو ہے وہ بلا وجہ کا عجیب سا عذر بنا رہے ہیں، جس کی اس میں یہ ہے کہ آپ کے میلے کپڑے، اکثر لوگ جب کام کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ جی میرے کپڑے تو کام والے ہیں، میرے کپڑے ذرا برے ہیں یا گندے ہیں تو میں کیسے جمعہ پڑھوں جی، تو وہ جمعہ معذاللہ صرف اسی عذر کی وجہ سے ترک کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب تک آپ کے کپڑوں پر نجاست نہیں لگی، کوئی ایسی گندگی، کوئی ایسی ناپاکی نہیں ہے کہ جو نجاست کے ذمے میں آتی ہے، آپ تب تک انہی کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں جو صاف ہیں اور کام والے ہوں، اس کی کوئی پرواہ نہ کیجیے گا۔ اگر آپ کی مجبوری ہے، آپ کام پر ہیں، آپ کو کپڑے کی یا پہننے کی دوسرے سے چینج کرنے کی، یا اس میں مسئلہ ہے آپ کو کہ آپ کام والے کپڑوں کے ساتھ آپ کی جاب پر آنا پڑتا ہے، بہت سے ایسی جابس ہیں جس کے لیے آپ کو یہ ایسا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس میں بھی آپ کو کوئی فکر اس کی نہیں کرنی آئندہ سے کہ آپ نے کون سے کپڑے پہنے ہیں۔ شرط وہی میں نے بتا دی کہ نجاست نہ ہو، ناپاک نہ ہو، باقی جیسے مرضی ہو آپ الحمدللہ پرسنٹ ستر آپ کا اس سے چھپا ہوا، باقی اور کوئی شرط نہیں ہے۔
اور یہاں پھر آ جائیں کہ آپ جب اپنی قریب ترین جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کریں. اور یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں اناف کا مسئلہ بیان کرتا ہوں، باقی کوئی بھی اور بھی کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں تو سب اپنی اپنی جگہ الحمدللہ درست پڑھتے ہیں، کیونکہ پڑھی گئی ائمہ سے ثابت ہے. تو پلیز خدا را کوئی کسی کے اوپر جو ہے وہ کسی کے نماز کے طریقے کو یا اس کے پڑھنے کو غلطیاں صحیح ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے. الحمدللہ سارے پڑھتے ہیں، مالک مولا سب کی قبول فرمائے، لیکن کسی پر بھی جو ہے وہ انگلی مت اٹھائیں کہ آپ کی صحیح ہے آپ کی صحیح نہیں ہے ہماری صحیح ہے. تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، سب کا احترام کرنا چاہیے. مالک مولا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جس طریقے سے جو پڑھیں الحمدللہ اللہ سب کی قبول فرمائے. اب جب آپ جمعے کے لیے جاتے ہیں تو پہلا مسئلہ یہ یاد رکھیے کہ جب آپ جمعے کے لیے گئے جامع مسجد میں قریب ترین اپنی جو ہے، کیونکہ جمعہ جماعت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور جامع مسجد میں ہی پڑھا جاتا ہے، وہاں آپ جیسے ہی مسجد میں جائیں تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ بعض لوگ خطبہ سننے کے لیے ٹائم پر نہیں پہنچ سکتے. یہاں بھی دو مسئلے ہیں، ایک جان بوجھ کے اور ایک کسی مجبوری کی وجہ سے، وہی اگین کام کی وجہ سے. کسی اور بڑے مسئلے ہوتے ہیں بندوں کو، اگر وہ جائز عذر ہے تو اس میں گنجائش نکلتی ہے، لیکن وہ بھی جان بوجھ کے نہیں. جو لوگ جان بوجھ کے ایسے آتے ہیں آخری وقت پر، یہ ان کے لیے منع ہے. پلیز وہ جو ہے ایسا عمل بار بار نہ کریں، گناہ گار ہوں گے. یہاں وہ میں جو بیان کر رہا تھا کہ جمعے کا خطبہ سننے کے لیے، تو یہ سارا جمعے کے خطبے کے لیے ہے. اب جمعے کا خطبہ سننا یہ جمعے کی نماز کی شرط نہیں ہے. یہاں شرط یہ واجب صرف ان کے لیے ہے جو اس وقت مسجد میں موجود ہوں. اور جو لوگ اس وقت مسجد میں موجود ہیں اور اس وقت وہ خطبہ سن رہے ہیں تو یہ ان پہ واجب ہے کہ وہ خطبہ سنیں، لیکن بڑی عقیدت، بڑے احترام اور ادب کے ساتھ سننا ان پر واجب ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دوران چندہ بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے، اس دوران باقی جو ہیں وہ لوگ آپس میں باتیں بھی کر رہے ہیں، آپس میں سلام دعا بھی کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے، یہ آپ گناہ گار ہوں گے، کیونکہ وہ واجب ہے. ترک واجب کے لیے آپ گناہ گار ہوں گے. اب وہ لوگ جو دیر سے پہنچے اور انہوں نے خطبہ نہیں سنا، تو ان کی نماز پر ایسا کوئی جمعے کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ گناہ گار نہیں ہوں گے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ پلیز اس کو عادتاً اختیار نہ کریں، پھر آپ کو اس کا گناہ ہوگا. اب آ جائیں کہ آپ نے خطبہ سننا کیسے ہے. اب یہاں بھی مسئلہ ہے اگین، اگر کوئی بندہ جس حال میں جس پوزیشن میں بیٹھ کے پڑھے، اس کو پتہ ہے اس کو بیٹھنے میں کس طرح آسانی ہے، ویسے بیٹھ سکتا ہے. لیکن تقاضا وہی ہے ادب کا. تو ادب کا طریقہ خطبہ سننے کا ہے کہ آپ جب دو واز ہوتے ہیں تو ایک واز میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ ہاتھ یہاں باندھتے ہیں، تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں، اور دوسرے پھر واز میں وہ پھر ایسے پاؤں گھٹنوں پر رکھ لیتے ہیں. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو کرنے دیں، اس کو بھی منع مت کریں. لیکن وہ بھی شرط نہیں ہے، آپ بالکل عقیدت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایسے بیٹھ سکتے ہیں، اور آپ کا دھیان خطبے کی طرف ہونا چاہیے. یہ مسئلہ بھی ہو گیا. اب آ جائیں سنتوں کی طرف. اب بعض لوگ 4 جمعے کی پہلی سنتیں ہوتی ہیں اور 2 فرض ہوتے ہیں، پھر 4 سنت، پھر 2 سنت، پھر 2 نفل. اب یہاں یہ سنتیں جو ہیں یہ ساری موقدہ ہیں اور یہ آپ کو لازمی ادا کرنی ہے. بار بار کہتا ہوں اناف کے لیے. باقی جو بھی جس طرح ان کے مسلک میں ہیں وہ اپنے اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں جس کو وہ فالو کرتے ہیں. اب کیونکہ روایت میں اور بہت سی طریقوں سے ہے کہ وہ 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، تو ہر بندے کا اپنے مسلک کے حساب سے اس کو اجازت ہے. لیکن میں اناف کی جو بات کرتا ہوں اس کے بارے میں آپ کو یہی کلیئر کرتا ہوں. اب جب آپ نے 4 سنتیں پہلے والی پڑھنی ہیں، اب یہاں یہ یاد رکھیں کہ آپ اگر لیٹ آئے ہیں تو آپ کو وہ سنت موقدہ ہیں 4. اگر آپ لیٹ آئے ہیں اور آپ کو ٹائم نہیں ملا، جماعت شروع ہو گئی ہے، اب آپ نے وہ جو 4 سنتیں ہیں وہ مؤخر کر دینی ہے بعد کے لیے. اب یہاں یہ یاد رکھیں کہ آپ کو ترتیب لازمی رکھنی ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جمعے کی نماز میں جماعت کے قریب جب پہنچے ہیں تو وہاں پر ان کو وہ وقت نہیں ملا اور جمعے کے فرض پڑے. اس کے بعد وہ کیا کریں گے، وہ اکثر غلطی کی ہوتی ہے کہ 4 سنت پڑھتے ہیں، پھر 4 سنت پڑھتے ہیں، پھر 2 سنت پڑھتے ہیں، پھر 2 نفل پڑھتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ترتیب یہ ہے، لازمی ہے، شرط ہے کہ آپ نے جو 4 پہلے والی قبلیہ والی جو قبل والی تھی وہ آپ نے پہلے 2 فرض پڑھ لیے، 4 سنت پڑھی، پھر 2 سنت پڑھی، پھر قبلیہ والی جو پہلی والی رہ گئی تھی پھر وہ 4 سنت پڑھنی ہے، تو پھر اس کے بعد 2 نفل پڑھنے ہیں. ہمیشہ کہتا ہوں یہاں پر آپ جو 2 نفل ہیں جمعے کے وہ بھی آپ ترک کر سکتے ہیں اگر آپ کے ذمہ فرض نماز واجب الادا ہیں. یہاں آپ جو ہیں وہ 4 فرض ظہر کے قضاء عمری کے پڑھ سکتے ہیں اس دوران ان نفلوں کی جگہ.
اب یہ اس مسئلے کو بھی آپ نے سمجھ لیا کہ آپ کے یہ جو 4 ہیں یہ سنتیں اگر رہ گئیں تو آپ نے، کیونکہ اکثر لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں کہ وہ یہ سنتیں جو ہیں وہ پہلے وہ درمیان والی جو پہلی والی چھوٹ گئی ہیں وہ ویسے نہیں پڑھتے، وہ دوسرے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے وہ جو 2 نفل کی جگہ 4 فرض قضائی عمری ظہر کے پڑھ لیے۔ اب آپ نے یہ بھی سمجھ لیا کہ سنتیں جو ہیں وہ اگر پہلے والی رہ جائیں تو وہ آپ نے کیسے ادا کرنی ہے۔ اور یہاں ایک سنتوں کے بارے میں ایک اہم اور آخری مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ اکثر جو لوگ غلطی کرتے ہیں اور زندگی گزر جاتی ہے اور وہ یہ نہ جاننے کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے وہ اس غلطی کو دہراتے رہتے ہیں اور اس طرح بندہ گناہ گار ہوتا ہے۔ آپ کو جمعے کی سنتوں کی نیت کے بارے میں یہ آپ کو خاص یہ جو مسئلہ ہے یہ خاص ہے۔ یہاں پر یاد رکھیں کہ جمعے کی جو 12 سنتیں موقدہ ہیں وہ آپ نے جب 4 والی کی نیت کرنی ہے، تمام سنتوں کی نیت جو ہے وہ نماز ظہر کی سنتوں کی نیت نہیں ہوگی، وہ نماز جمعہ کی سنتوں کی نیت ہوگی۔ تو جب بھی آپ نے پڑھنا ہے جمعے کی جو 4 سنتیں پہلے والی ہیں وہ بھی آپ نے اسی طرح نیت کرنی ہے۔ اور نیت کیونکہ دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، ایک مرتبہ آپ نے دل میں، ایک مرتبہ آپ نے زبان سے دہرا لی تو آپ کو زندگی میں دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے الحمدللہ آپ جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ نے 4 سنت جو ہیں وہ جمعہ کی نیت کریں گے اور اس کے بعد آپ ساری زندگی آپ کو وہ منہ سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں 4 سنتیں جمعہ، 2 فرض جمعہ، 4 سنتیں پھر جمعہ، 2 سنتیں پھر جمعہ اور 2 نفل، یہ آپ نے اسی نیت سے پڑھنے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے، بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جب اگر آپ کی پہلی رکعت چھوٹ گئی یا دوسری چھوٹ گئی تو بعض لوگ بھی یہاں آپ کو مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں، جی آپ کو تو وہ ثواب ہی نہیں ملے گا، وہ ایسا مطلب آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو ایسا بھی نہیں ہے، ہاں فرق ضرور پڑتا ہے۔ جیسے وہ کہ ابھی آپ پہلی رکعت میں نہیں آئے، دوسری بھی نہیں آئے، آپ نے خطبہ بھی نہیں آ کے سنا، یہاں یہ مسئلہ ضرور یاد رکھیں، یہ روایت میں ہے کہ اگر آپ جمعے کی پہلی ساعتوں میں آئیں گے، پہلی ساعت میں آئیں گے تو الحمدللہ آپ کو ایک اونٹ کے صدقہ کرنے کے برابر ثواب ہوگا۔ اگر آپ اس کے تھوڑی دیر بعد آئے ہیں تو آپ کو ایک گائے صدقہ کرنے کا ثواب ہوگا۔ اگر آپ اس سے بھی بعد لیٹ آئے ہیں تو آپ کو ایک دمبا جو ہے وہ صدقہ کرنے کا ثواب ہوگا۔ اور اگر آپ آخری وقت میں آئے ہیں تو آپ کو ایک مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ہوگا۔ اب یہاں سے اللہ والو آپ دیکھ لو کہ آپ کو الحمدللہ کیا وہ یہ ایسا صدقہ الحمدللہ جو آپ کے صرف جلدی جانے میں، مسجد میں جا کے بیٹھ کے امام صاحب کی تقریر سننے میں اور خطبہ سننے میں اور الحمدللہ باقاعدہ جو ہے وہ طریقے سے نماز پڑھنے میں جو آپ کو فائدہ ہے۔ اب آپ نے اونٹ کے صدقے کا لینا ہے، گائے کا لینا ہے، آپ نے دمبے کا لینا ہے یا آپ نے مرغی کا لینا ہے، تو یہاں یہ الحمدللہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ تو اللہ والو آپ سے میری گزارش ہے کہ وقت پر جائیں اور یہ سارے الحمدللہ ان ساری جو آتے ہیں اس کا فائدہ اٹھائیں۔ مالک و مولا مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب عطا فرمائیں۔